السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ سبا پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 26-33 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل پیش کیے اور اپنی ربوبیت کے دلائل پیش کیے، اور ان دلائل کا مقصد فہم اور شعور حاصل کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور کائنات پہ جتنے بھی اللہ رب العزت آج پوری مخلوقات اور بالخصوص انسانیت موجود ہے، وہ اس کائنات پہ ریسرچ کرتی ہے، اور انسان جتنی بھی ریسرچ کر کے آگے بڑھے گا اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک مخلوق ہے تو وہ مخلوق بن کے رہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، ریسرچ کریں، زیادہ سے زیادہ تلاش کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور وہ اس شکل میں ہوگا جب اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے حقوق کی پاسداری کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، سب کو ایک سمجھیں، وحدت انسانیت کی بنیاد پر بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، سارے انسان ایک ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے سب کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ جو کچھ پیدا کیا وہ سب کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں جب بھی آپ ماشاءاللہ درس سن رہے ہیں، اللہ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو کم ضمیر جب بولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، تو کم کا مطلب پوری انسانیت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی کائنات کی تخلیق، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی تخلیق، اور کفار اور مشرکین کو تنبیہ اور الارم کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا وجہ مخالفت کرتے ہو۔ تو آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے دلائل بھی دیے، رہنمائی بھی دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا۔ قل یجمع بیننا ربنا، اے پیارے رسول کہہ دیجئے، یجمع بیننا، جمع کرے گا ہم سب کو، ربنا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر فیصلہ کرے گا ہم میں حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جمع کرنا ہے، اور جتنی گفتگو پچھلے درس میں ہوئی اور اللہ کی کائنات کے دلائل اللہ نے پیش کیے، یہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں استعمال کر کے، ایک تو نہ شکری کی، اور دوسرا ہم نے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، حقوق غصب کیے، ظلم کا نظام قائم کیا، سیاسی اور معاشی ہم نے بدحالی پیدا کی، بد امنی آئی، معاشی بدحالی آئی۔ یہ کیوں آئی؟ اللہ نے پوچھنا ہے،
اللہ جمع کریں گے ہمیں۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے قصہ چکانے والا، سب کچھ جاننے والا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں فتاح قصہ چکانے والا یعنی فیصلہ کرنے والا۔ اللہ رب العزت ساری تاریخ سامنے رکھیں گے اور پھر ہم سے سوال کریں گے۔ قل، فرما دیجئے، ارونی الذین الحقتم، مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح جو اس ملاتے ہو جن کو شرکا شریک، یہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میرے سامنے تو لے کے آؤ، پتہ چلے یہ کتنے پانی میں ہے، کتنی ان کی صلاحیت ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو بیچارے ایک سر درد شروع ہو جائے اس کا آرام نہیں ان کو آ سکتا، کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے، بڑے بڑے ظالم جو بنے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت جب ان کو ہلاتے ہیں، ان کے دماغ میں، دل میں، پیٹ میں کسی جگہ کوئی درد ہو جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بڑے شریک بنے پھرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے، زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مخلوق جو خود بے بس ہے، بے کس ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دلائل پیش کر دیے، اور دلائل پیش کرنے کے بعد آپ کا منصب، آپ کی اہمیت، آپ جو اولو العزم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف، ٹارگٹ، بعثت، مقاصد بعثت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، إِلَّا كَافَّةً، مگر تمام، للناس، لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت انسانیت کی رہنمائی، کافۃ للناس فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کافۃ للمسلمین یا مومنین یا مکہ مدینہ حجاز، نہیں، بلکہ پوری انسانیت۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو اللہ کی رہنمائی شروع ہوئی اور ارتفاق اول، دوم، سوم اور آگے بڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے ارتفاقات پہنچے ہیں، اب ان کے آخر میں جو ارتفاق رابع ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا ہے۔ بین الاقوامی انقلاب، بین الاقوامی سسٹم کی تشکیل، بین الاقوامی سیاسی اور معاشی عدل کا نظام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگی۔ تو جب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کو جو سچی تعلیم دی وہ اس دور کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو اب پوری انسانیت کے جو نبی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کریں گے کیا؟ بشیراً، خوشخبری دیں گے، یعنی سچی رہنمائی، سچی تعلیم، دور کے تقاضوں کے مطابق ایجادات، ٹیکنالوجی، سائنس، اس کے لیے سماجی سسٹموں کی تشکیل، وَنَذِيرًا، اور جو سچی تعلیم کے مقابلے میں آئے گا، جو اعلیٰ نظریات کے مقابلے میں آئے گا، عدل کا سسٹم قائم کرنے کے مقابلے میں آئے گا، ظلم قائم کریں گے، ان سے ڈرایا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی کہ یہ راستہ گمراہی کا ہے، کفر، شرک اور منافقت کا راستہ، یہ گمراہی کا ہے، بچو ان سے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچی جماعت کی ڈیمانڈ ہے، سچی جماعت تیار ہونی چاہیے، وہ سچی جماعت اللہ کی رٹ کو قائم کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سچی جماعت کے قائد ہیں، آپ رہبر ہیں، امام ہیں اس کے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچی جماعت قائم کی، اس جماعت نے قومی سطح سے گزرتے ہوئے بین الاقوامی تبدیلیاں برپا کی، بین الاقوامی انقلابات لے کے آئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ جھوٹے لوگ، یہ فراڈیے جو احتساب نہیں کروانا چاہتے، جو ظالم مافیا ہے، یہ کہتے ہیں جی ہمیں کون ہوتا ہے پوچھنے والا، یہ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، احتساب کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ جس قیامت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، یوم الدین کی بات کرتے ہیں، وہ کب ہوگا؟ یقین نہیں آتا ان کو، حالانکہ پیچھے کتنے دلائل ہم سن چکے ہیں۔ قوم سبا کا ہم نے واقعہ سنا، مشرکین مکہ کو سنایا گیا باقاعدہ۔ مقصد آنکھیں کھولو، غور کرو، دماغ روشن کرو اس سچی تعلیم سے، لیکن وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، ظلمات ان پر غالب ہیں، غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے وہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جی کب آئے گی یہ قیامت؟ قل، فرما دیجئے، لکم، تمہارے لیے، میعاد، وعدہ ہے، یومن، ایک دن کا، ایک دن یہ مقرر ہے، بھولیے مت، آپ انتظار کیجئے، ایک دن مقرر ہے، لا تستأخرون عنہ ساعہ، جب وہ دن آئے گا پھر دیر نہیں ہوگی ایک گھڑی کی بھی، ولا تستقدمون، اور نہ جلدی ہوگی۔ وہ جو قیامت کا دن طے شدہ ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قیامت آ کے رہنی ہے، لیکن ابھی جو جلدی تم کرتے ہو یہ بھی نہیں ہوگا، انتظار کرو، اور جب قیامت کا دن آ جائے گا، وقت مقررہ آ جائے گا، تو اس سے ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، ہمیں اس درس کے عنوان سے یہ تربیت حاصل کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے دلوں میں، اپنے قلوب میں ہمیں جگہ دینی ہے، اللہ کی رٹ قائم کرنی ہے، اللہ کا شعور حاصل کرو، اور اللہ کی رٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جتنے دلائل سنے گئے، کفار کو سنائے گئے ہیں، مشرکین کو سنائے گئے ہیں، میرے عزیزو ہماری تربیت کے لیے۔ آج اس دور میں ہم بھی اللہ سے بہت دور ہو گئے، ہمارا دل اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ نام کا تقوی، نام کا اسلام، نام کا ایمان، نام کا ہے سب کچھ، لیبل ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بھی توجہ کرنی ہے، یہ ہمارے لیے ہے، قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، اور بالخصوص ہم نے آج کے دور میں غور کرنا ہے، ہم آج کے دور میں ظلم سے کیسے نکلیں، غلامی سے کیسے نکلیں، اللہ کی رٹ کو کیسے غالب کریں۔ یہ تمام انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام انبیاء اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔